بھائی بچوں، او بچوں بھائی سب لوگ ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے میں کون ہوں؟ میرا نام ہے مسز پروین قاسم، ٹھیک ہے، اور میں تمہیں ایک الف لیلا کی کہانی سناؤں گی۔ الف لیلا میں بہت ساری کہانیاں ہیں، ان میں سے ایک ہی کا جو نام ہے کہانی کا وہ ہے عقل مند بندر۔ ارے تم ہنس کیوں رہے؟ بندر بھی عقل مند ہوتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ آج کل انسان کم عقل مند ہوتے ہیں۔ خیر کہانی سنو۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک کے فاران میں ایک شاعر رہتا تھا۔ پرانے زمانے میں فاران کہتے تھے ایران کو۔ وہ بہت نیک دل اور خاموش طبع تھا۔ اکثر اوقات وہ سکون کی تلاش میں کسی خوبصورت باغ یا جنگل میں چلا جاتا تھا۔ آپ کے یہاں جنگل نہیں ہوتے، ہمیں معلوم ہے۔ اس زمانے میں آدمی کم اور جنگل زیادہ ہوتے تھے، اب آدمی زیادہ ہیں اور جنگل دور دور چلے گئے ہیں۔ اچھا خیر وہ وہاں جا کر شہر کے شور شرابے سے دور بیٹھ کر شاعری کرتا تھا۔ شاعری سے اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس کی شاعری میں زیادہ تر فطرت اور قدرتی چیزوں کی تعریف ہوتی تھی۔ پہلے وہ سکون اور اطمینان سے ارد گرد کا جائزہ لیتا تھا، ہر چیز کو غور سے دیکھتا اور پھر ان کے بارے میں جیسا محسوس کرتا اسے لکھتا، اور بعض اوقات فطرت پر بہت خوبصورت شعر لکھ ڈالتا۔ ایک دن شاعر بے خیالی میں چلتا ہوا جنگل کے اندر تک پہنچ گیا۔ چونکہ وہ کافی تھک چکا تھا اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھ کر لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ درخت پر ایک جن کا بسیرا ہے۔ ہاں بھائی جن اس زمانے میں ہوتے تھے جب انسان کم تھے، آج کل جن غائب ہو گئے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ورنہ جن سے ہم سب ڈر کے رہتے۔ ابھی اس نے لکھنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک جن آ پہنچا اور خوفناک آواز میں دہاڑا، کون ہو تم اور تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے علاقے میں داخل ہونے کی؟ شاعر اتنی ڈراؤنی آواز سن کر خوف زدہ ہو کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے، میں پرسکون جگہ کی تلاش میں یہاں نکلا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا یہ علاقہ ہے۔ جن کو پھر بھی غصہ آ گیا، اس نے دوبارہ داڑتے ہوئے کہا، بدبخت انسان، تم بچ کر نہیں جاؤ گے، میں تمہیں ایسی کڑی سزا دوں گا کہ تم تمام عمر یاد رکھو گے۔ تم اب بندر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاعر خوف سے کانپنے لگا، التجا کی، نہیں، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیں اور جانے دیں، میں اب کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ مگر جن بہت غصے والا تھا، اس کو ایک ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو خاص انداز میں حرکت دی، گھمایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا۔ اس کے منتر نے شاعر کو ایک دم انسان سے بندر میں تبدیل کر دیا، اور بیچارہ شاعر کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس بھی نہ جا سکا، کیونکہ تو وہ اب انسان تو تھا ہی نہیں، وہ تو بندر بن گیا تھا۔ خیر وہ بیچارہ کچھ روز یوں ہی ادھر سے ادھر درختوں پر چھلانگے لگاتا رہا، کبھی ایک روز ادھر جاتا، ایک روز ادھر جاتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ یوں ہی چھلانگے لگاتا ہوا ایک بندرگاہ پر آن پہنچا، جہاں ایک جہاز، بحری یعنی سمندری جہاز، آپ لوگوں نے تو دیکھے نہیں ہوں گے، غرض کے اس زمانے میں بحری جہاز بھی ہوا کرتے تھے اور ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے۔ ایک بحری جہاز روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بندر اچھل کر اس پر سوار ہو گیا اور خاموشی سے ایک جانب رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ سب مسافر حیران تھے کہ یہ بندر کتنے اطمینان سے اور آرام سے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر خوب محظوظ ہو رہے تھے، محظوظ مطلب ان کو بہت مزہ آ رہا تھا، اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ کچھ روز سفر کے بعد جہاز بغداد پہنچ گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر جہاز سے اترا اور گلیوں میں گھومنے لگا۔ جب لوگ اسے کھانے پینے کا سامان دیتے تو کھا لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ایک شخص اعلان کر رہا تھا، بادشاہ سلامت کو اپنے لیے مشیر خاص کی ضرورت ہے،
تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بادشاہ کو ایک خط لکھیں۔ جس شخص کا خط اس سب سے اچھا ہوگا اسے مشیر خاص منتخب کیا جائے گا۔ بندر سن کر خاموش ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے۔ اس نے جلدی سے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا۔ بادشاہ بندر کا خط پڑھ کر بہت متاثر ہوا، یعنی اس پہ بہت اثر ہوا، اور اس نے دریافت کیا کہ یہ خط کس کی جانب سے ملا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، آلی جا، یہ خط ایک بندر نے لکھا ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا، بہت حیران ہوا کہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ جی نہیں آلی جا، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بندر بھی ایسا خط لکھے؟ یہ تو بہت حیرانی کی بات ہے کہ یہ خط مجھے کسی بندر نے لکھا ہے۔ تم مجھ سے کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوئی تھی، اور جب میں نے سارے معاملے کا پتہ لگایا تو واقعی یہ بات سچ نکلی۔ وزیر نے سر جھکا کر جواب دیا، تو پھر ہمیں اس سے ملوایا جائے اور ہم اس کا دوبارہ امتحان لیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بندر کو دربار میں فوراً حاضر کیا جائے۔ لیجیے بھائی، کچھ ہی دیر میں سپاہی بندر کو دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے بندر سے کہا کہ وہ دوبارہ خط لکھے۔ شاعر یعنی بندر پہلے ہی اس موقع کے انتظار میں تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ وہی خط لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے خط دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بندر ایسے خط کیسے لکھ سکتا ہے۔ بادشاہ جو اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، ایک دم سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بندر نہیں ہے۔ اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو اچھا خاصا جادو جانتی تھی۔ شہزادی نے آتے ہی پوچھا، ابا جان کون ہے؟ اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے، تم جو تھوڑا بہت جادو جانتی ہو اس کی مدد سے معلوم کرو کہ یہ کون ہے۔ یہ دیکھنے میں بظاہر بندر ہے، لیکن جو خط اس نے لکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں لکھ سکتا۔ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی بندر کو امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب میں ٹھیک ہو جاؤں اور ظالم دیو کے جادوئی اثر سے نکل کر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤں۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور کچھ منتر پڑھنے لگی۔ بندر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد تیز روشنی کا ایک حالہ سا بن گیا۔ شہزادی نے اپنا کام جاری رکھا اور مسلسل منتر پڑھتی رہی۔ پھر اس کو معلوم ہوا کہ یہ بندر نہیں ہے، بلکہ اس کو جادو کے زور سے بندر بنایا گیا ہے۔ یہ تو ایک انسان ہے اور کسی جادو کے زیر اثر ہے۔ شہزادی رک کر بادشاہ کو بتانے لگی، ابا جان، یہ انسان اور ایک اچھا شاعر ہے، یہ ایک ظالم دیو کے جادو کے زیر اثر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جادو کا توڑ کرنے کے لیے کچھ اور منتر پڑھنے شروع کیے، اور یوں ہی کچھ دیر میں شاعر اپنی حالت میں آ گیا۔ اس نے اپنی اصلی حالت میں آتے ہی شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان شاعر سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس خاطب ہو کر کہا، تم واقعی بہت ذہین اور سمجھدار ہو، ہمیں تمہارے جیسے ہی انسان کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ آج سے یہ شاعر اس کا مشیر خاص ہے، اور شاعر بہت خوش ہوا اور بہت اچھے طریقے سے بادشاہ کے دربار میں مشیر خدمات انجام دینے لگا۔ اس کہانی میں چند مشکل الفاظ یہ تھے: خاموش طبع یعنی کہ خاموش رہنے والا، فطرت یعنی کہ قدرت یا اصل، بے خیالی یعنی کہ انجانے میں، التجا یعنی کہ عرض یا گزارش، مشیر خاص یعنی کہ مشورہ دینے والا، بندرگاہ بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ، دریافت تفتیش یا تحقیقات۔ آپ کو کہانی پسند آئی؟ اب اس کہانی کا آپ سبق سنیں۔ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اکیلے جنگل میں پیڑ کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اچھا بھائی، اب کہانی ختم۔ اب اگر آپ اسکول کا کام کر رہے ہیں تو جلدی جلدی ختم کر دو، اور اگر سونے کا وقت ہے تو آرام سے چپکے سے آنکھیں بند کر کے اس کہانی کو اپنے دماغ میں سوچو تاکہ تمہیں اچھے اچھے خوبصورت مناظر قدرتی نظر آئے۔ اگر پسند آ گئی تو ایک دوسری کہانی آپ کو سنائیں گے۔
خدا حافظ.